سردیوں کے دن تھے۔ نوید اور واصف اپنے دوست اسامہ کے ولیمہ کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سڑک کے درمیان میں ایک لڑکی نمودار ہوئی جس پر واصف نے پورے زور سے بریک لگائی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہ تھی جس کی وجہ سے وہ کسی انتہائی نقصان سے بچ گئے، البتہ لڑکی گاڑی کے سائیڈ بمپر سے ٹکرائی۔ نوید گاڑی سے نکلا اور لڑکی کی طرف دوڑا۔ واصف نے گاڑی بند کی اور نوید کی طرف ہوا۔ نوید نے لڑکی کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن حالت غیر ہوئی پڑی تھی۔ سر پہ دوپٹہ اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ پاؤں اور ہاتھوں سے ہلکا سا بلڈ رس رہا تھا۔ پسینے میں شرابور تھی، شاید کہیں دور سے باگی ہوئی آ رہی تھی۔ نوید نے واصف کو پانی لانے کا کہا اور پانی اس لڑکی کے اوپر چھڑکا تاکہ اسے ہوش آ جائے۔ جیسے لڑکی ہوش میں آئی وہ زور سے چلانے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ شاید لڑکی صدمے میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے وہ بکھلاہٹ کا شکار تھی۔ واصف نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نوید نے بھی اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ محفوظ ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز سے پڑھی لکھی فیملی کی معلوم ہو رہی تھی۔ واصف نے گاڑی سے شال نکال کر اسے اوڑھنے کو دی۔ لڑکی نے فوراً شال لے لی اور بدن چھپا لیا۔ لڑکی اب کچھ نارمل محسوس کر رہی تھی۔ نوید نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانا ہے؟ اس سوال پر لڑکی رونے لگی۔ نوید نے کہا، روئیں نہیں، اپنا پتہ بتائیں یا کسی اپنے کا پتہ بتائیں تاکہ گھر والوں کو اطلاع دے سکیں۔ لڑکی زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ واصف نے نوید سے کہا، انہیں گھر لے چلتے ہیں، وہاں امی ہوں گی تو شاید یہ کچھ بتا دے۔ اسی کشمکش میں 1 بج چکا تھا۔ نوید نے لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ پہلے لڑکی ڈرتے ہوئے انکار کرتی رہی، پھر نوید کی تسلی دینے کے بعد اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی۔ اسے چوٹ بھی لگی تھی۔ واصف نے گھر کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو واصف کی والدہ گاڑی کی طرف ہوئیں اور اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا، اسے کمرے میں لے گئیں اور پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے دیا۔ وہ تھی کہ روتی ہی جا رہی تھی۔ واصف کی والدہ نے بڑے پیار سے دلاسا دیا کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو ان کی باتوں سے حوصلہ ہوا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ایسے سوئی کہ مدتوں سے جاگی ہو، اور ان مدتوں میں ایسے ہی نیند کا انتظار تھا۔ واصف کی والدہ بھی اس کے پاس سو گئی۔ اگلی صبح اسے ناشتہ کروایا اور دریافت کیا کہ بیٹی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا، میں اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہوں، میں BSc کی طالبہ ہوں۔ میری ملاقات ایک لڑکے سے فیس بک پر ہوئی جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ یہی جذبات اس لڑکے کی طرف سے بھی تھے جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ اس نے شادی کے لیے کہا لیکن گھر والے نہیں مانے۔ میں اس کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی، اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوارٹر میں لے گیا جہاں اس کے مزید دوست بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکے کے گھٹیا اور درندگی سے بھرے جذبات کا علم ہوا اور میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی۔ البتہ مجھے گھر واپس جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔
اسی اثنا میں لڑکے اور اس کے دوست میرے پیچھے آئے۔ میں جنگل کے راستے خاردار جھاڑیوں سے بھاگتی ہوئی مین روڈ پر پہنچی، جہاں آپ کے بیٹے کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے چھلک اٹھا۔ واصف کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خدا کا شکر کرو، تمہاری حرمت قائم ہے۔ اپنے کسی عزیز کا نمبر دو تاکہ ان کو تمہاری موجودگی کی اطلاع دیں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے گھر والوں کو یہاں نہ بلائیں، میرے والد مجھے مار دیں گے۔ واصف کی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لڑکی نے نمبر دیا۔ واصف نے اس کے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شام کو اس کے والد پہنچے تو آتے ہی لڑکی کے باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لڑکی کو بلانے کا کہا، جس پر واصف اور اس کے والد نے ٹھنڈا رہنے کا کہا۔ لڑکی سامنے آئی تو باپ نے مارنے کی کوشش کی، جس پر واصف کے والد نے ان کی دست درازی پر مزاحمت پر روکا۔ لڑکی کا باپ روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ اس نے میری عزت خاک میں ملا لی ہے۔ اگر اولاد کچھ غلط کر رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا الزام خود والدین کے سر پر ہوتا ہے، کیونکہ تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے، باہر والوں کی نہیں۔ اگر اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کی گنجائش پیدا کریں، تاکہ اولاد کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے جو بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ نہ چھوڑے۔ اولاد کو چاہیے کہ چند دن کی محبت اور جھوٹے عشق کی خاطر اپنے ان ماں باپ کی عزت کو تار تار نہ کرے جنہوں نے اپنے لہو کو نچوڑ کر آپ کو پال پوس کر بڑا کیا۔ لعنت ہے اس محبت پہ جو 24-25 سال کی ماں باپ کی محبت پر غالب آ جائے۔ مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔